السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم انتہائی عشق کا ایپیسوڈ 18 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جسے تحریر کیا ہے سالیہ اقبال نے۔ تو جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے ایپیسوڈ کو۔ میرا مقصد جہانگیر عالم کو انسان بنانا ہے، پر اس کے یہ حالات دیکھ کر اب مجھے لگتا ہے کہ کہیں میں ہی شیطان کی نانی نہ بن جاؤں۔ اس کے چکر میں مجھے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے خدایا، یا اللہ میری مدد فرمائیں، پلیز اللہ جی میری مدد کریں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس لیزل چھپکلی کا کیا کروں؟ اس کے بارے میں تو میں صرف اتنا ہی جانتی ہوں جتنا مجھے کل رات جہانگیر نے بتایا تھا۔ کیا سچ میں لیزل نے انہیں دھوکہ دیا تھا؟ اللہ کرے ان کا کہا ہوا ہر لفظ سچ ہی ہو، ورنہ اس جھوٹ کی معافی تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ ہمارے رشتے کے لیے، جہانگیر کو سدھارنے کے لیے ان کا مجھ سے جھوٹ نہ بولنا ہی بہتر رہے گا۔ اگر اب ہمارے درمیان کوئی جھوٹ آیا تو سب برباد ہو جائے گا، میرا اور جہانگیر کا رشتہ اور ہماری محبت بھی۔ پر میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ اس چھپکلی کے یہاں اتنے سالوں بعد واپس آنے کا مقصد میں معلوم کر کے رہوں گی۔ حیا لمبی گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے لیڈی سرونٹ کو آواز لگاتی ہے۔ ان کے آتے ہی وہ ڈائننگ ٹیبل صاف کرواتی ہے اور اٹھ کر واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگتی ہے تو سامنے سے سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی لیزل کو دیکھ کر وہ رک جاتی ہے اور گہری سانسیں لیتے ہوئے لیزل کی طرف دیکھتی ہے، اور اس کے نیچے آتے ہی حیا اسے کراس کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگتی ہے تو لیزل اس کا راستہ روک دیتی ہے۔ I want to talk to you، لیزل حیا کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے۔ What؟ حیا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ I want to make something clear. I don't know what Jahangir tell you about me, but I want to make something clear. لیزل کہہ ہی رہی تھی کہ حیا اس کی بات کاٹ دیتی ہے۔ Don't say anything about him. I already know about the true. How can you be like that? آج کل کی لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں، حیا کہہ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو حیا رک کر واپسی مڑتی ہے اور لیزل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود اردو میں کہتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے۔ How can you be so shameless? First you broke someone's heart and now you come back and you are saying you love him. Are you in your senses? حیا گہری سانسیں لیتے ہوئے کہتی ہے۔ How can you believe him whatever he is saying? حیا ایک بار پھر لیزل کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے۔ Because he is my husband, of course I believe him. Really? Do you really? What he is saying is true? لیزل حیا کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنا شروع کر رہی تھی۔ حیا اس کی بات سن کر پل کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، لیکن پھر جلد ہی خود کو کمپوز کر لیتی ہے اور لیزل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ So you want to create misunderstanding between us, dear Lazel. I mean Lazel, I think you don't know me, right? My husband is only mine. Whatever he is your in the past, I don't care. I only care about today. Today he is my husband and my man, and I am police officer Haya Mirza. If you saying lie to me, I am gonna kill him with my own hands. You don't need to worry about that, okay? حیا ہنس کر مسکراتے ہوئے کہتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ لیزل اسے جاتا دیکھ کر غصے میں اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیتی ہے۔ He is not your, he is mine, only mine, and I know very well how to make him mine, baby. لیزل اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہتی ہے اور ٹیڑھی اسمائل دیتے ہوئے کہتی ہے۔ اتنے میں لیزل کا فون بج پڑتا ہے۔ فون اٹھاتے کان سے لگاتی ہے اور اگلے ہی پل فون کال ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے اور حویلی سے باہر اپنی گاڑی میں سوار ہو کر باہر نکل پڑتی ہے۔ حیا خود کو لیزل کے سامنے تو کمپوز کر لیتی ہے، لیکن جیسے ہی کمرے میں واپس آتی ہے اس کے دماغ میں لیزل کی باتیں ہی گونج رہی ہوتی ہیں۔ حیا اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکتی ہے اور اپنے پیروں میں سے سینڈل بھی نکال کر ننگے پیر اپنے کمرے میں پھر رہی ہوتی ہے۔ لیزل سچ کہہ رہی ہے یا جہانگیر سچ کہہ رہا ہے؟ جہانگیر مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، ان کے پاس مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یقیناً لیزل ہی جھوٹ بول رہی ہے۔ جہانگیر کو واپس پانے کے چکروں میں وہ یقیناً مجھ سے جھوٹ ہی بول رہی ہوگی۔ حیا ریلیکس ہو جاؤ، جہانگیر نے تجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی وہ اب تجھ سے جھوٹ بولیں گے۔ حیا خود کو ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھتے ہوئے خود سے کہتی ہے۔ اگر مجھ سے جھوٹ بولا بھی ہے تو میں ان کی جان لے جاؤں گی، سر پھوڑوں گی میں ان کا۔
शौहर हैं तो क्या हुआ, झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है अब हमारे रिश्ते में। हया ड्रेसिंग टेबल की तरफ अपने छोटे छोटे कदम उठाते हुए कहती है। कुछ ही देर में लेज़ल एक कैफ़े पर पहुंचती है जहां अब्दुल्ला इसका इंतज़ार कर रहा होता है। अब्दुल्ला लेज़ल को आता देखकर फ़ौरन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हो जाता है। लेज़ल की नज़र जैसे ही अब्दुल्ला पर पड़ती है वो भागते हुए आती है और अब्दुल्ला के गले लग जाती है। हाउ आर यू बेबी गर्ल। अब्दुल्ला लेज़ल से गले लगे हुए इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है। ओह आई मिस यू सो मच अब्दुल्ला बेबी, आई एम गुड, हाउ आर यू। लेज़ल अपने अल्फाजों पर ज़ोर देते हुए खुशी से भरपूर लहजे में कहती है। गुड गुड। अब्दुल्ला लेज़ल को खुद से दूर करते हुए कहता है। सिट प्लीज़। अब्दुल्ला लेज़ल के लिए कुर्सी को खींचते हुए बोला तो लेज़ल भी हंसते हुए कुर्सी पर बैठ जाती है। व्हाट डू यू वांट टू ईट। अब्दुल्ला लेज़ल की तरफ मेन्यू कार्ड बढ़ाते हुए पूछता है। नथिंग जस्ट कॉफ़ी। लेज़ल कार्ड वापस अब्दुल्ला की तरफ करते हुए कहती है। ओके प्रिंसेस। अब्दुल्ला ठरकी लड़कों की तरह कहता है। इसकी बात पर लेज़ल हंस पड़ती है। सो हाउ द प्लान स्टार्ट वर्किंग। अब्दुल्ला कुछ और कहने से पहले ही डायरेक्ट सीधा मुद्दे पर आता है। अब्दुल्ला अपना एक हाथ कुर्सी के पीछे टिकाए हुए पूछता है। वेल नॉट सो गुड, yesterday was a bad day. How much he disturbed me. You can't even imagine अब्दुल्ला बेबी। लेज़ल ठंडी आहें भरते हुए कहती है। इतने में कॉफ़ी लेकर वेटर आ जाता है। इसे देखकर दोनों खामोश हो जाते हैं। He is so much in love with her wife. You can't even imagine, not even devil, but his wife. She's so crazy. They both are crazy. I can't even describe how much he changed. Before he never said anything to me about when I broke his heart. लेज़ल कहते हुए एक पल के लिए खामोश हो गई थी। लेज़ल कहते हुए खुद ही अपनी बातों पर हैरान हो रही थी। He loved me like that. I swear I never broke his heart. He's so much in love with her. लेज़ल कहते हुए ये बात एक लंबी गहरी सांस लेती है। वो सामने बैठा अब्दुल्ला इसके चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था। वो इसे अपने गुस्से में घूर रहा था। जस्ट शट अप। अब्दुल्ला गाली देकर इससे बात करता है। लेज़ल की बातें इसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। अब्दुल्ला बिहेव योरसेल्फ। लेज़ल गुस्से में कहती है और वहाँ से उठकर जाने लगती है तो अब्दुल्ला जल्दी से उठकर इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचता है और इसे अपनी बाहों में कैद कर लेता है। दोनों आसपास मौजूद लोगों को इग्नोर करते हुए एक दूसरे के साथ चिपक कर खड़े हुए थे। सम अदर बॉय एंड स्पेशली दिस डेविल। कहते हुए अब्दुल्ला के एक्सप्रेशन बदल गए थे। लेज़ल इसके चेहरे के बदलते रंग को देख रही थी। सिट वी कैन टॉक आफ्टर ऑल वी आर हेयर इन टू रिटर्न जहांगीर लाइफ सेट बेबी। अब्दुल्ला कहते हुए मुस्कुराते हुए लेज़ल को दोबारा कुर्सी पर बिठाता है। डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। लेज़ल इसकी बात पर भड़क उठती है। आई नो बेबी यू आर हेयर फॉर मी। अब्दुल्ला के मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। लेज़ल अब्दुल्ला का हाथ पकड़ते हुए कहती है। हम इससे भी और तुम से भी एक तीर से दो शिकार। जहांगीर और इसकी बीवी से भी मेरी जान छूट जाएगी और तुमसे भी। गले का ढोल बनी पड़ी हो तुम मेरी, जिसे ज़बरदस्ती में बजा बजा कर अपने ही कानों का नुकसान कर रहा हूँ। अब्दुल्ला गंदा सा मुँह बनाकर लेज़ल को देखते हुए खुद से कहता है। What are you saying अब्दुल्ला? I don't even understand a single word. लेज़ल इसके मुंह की तरफ देखते हुए कहती है। तभी तो कह रहा हूँ मैं बेवकूफ़ लड़की। What are you doing next? लेज़ल तजस्सुस से पूछती है। लेज़ल अब की बार थोड़ा सा हैरान होती है और इधर उधर देखकर अपनी हंसी को दबाती है। I already decided to make him mine because he belong to someone like me, not like his wife. लेज़ल नज़रें झुकाए हुए दिल ही दिल में खुद से कहती है। What happened? Why are you not saying anything? अब्दुल्ला इसके झुके हुए सर की तरफ देखते हुए कहता है। लेज़ल जल्द ही खुद को कंपोज किए अपना सर उठाए अब्दुल्ला की तरफ देखती है। What are you talking? अब की बार अब्दुल्ला ज़ोर से हुक्मिया अंदाज में जवाबन लेज़ल इसे घूर कर देखती है और कुर्सी से अपनी पुश्त टिकटिकी बांधे हुए मुसलसल इसे ही देखी जाती है। बट अब्दुल्ला आई वॉन्ट टू नो समथिंग। लेज़ल वापस से थोड़ा सा अब्दुल्ला की तरफ झुक कर इसे तजस्सुस से पूछती है। बट अब्दुल्ला दो टोक लहजे में कहता है। वट एवर आई एम गोना डू दैट ओनली ब्रोक दीज रिलेशनशिप, नॉट डेविल।
لیزل ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پاتی ہے کہ عبداللہ اس کی بات کاٹ دیتا ہے. You don't need to think anything about him. We are only make him weak. کہتے ہوئے عبداللہ 2 پل کے لیے رکتا ہے اور کافی کا کپ منہ سے لگا لیتا ہے. باقی کا کام ڈیڈ سنبھال لیں گے. عبداللہ یہ بات اردو میں کہتا ہے. لیزل حیرانگی اور تجسس سے اس کی طرف دیکھتی ہے کہ وہ بول کیا رہا ہے. جہانگیر کی بیوی کو مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا اور میرے ڈیڈ کے سامنے بدتمیزی تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو. عبداللہ کہتے ہوئے ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے اور شیشے کی بنی ہوئی بڑی سی دیوار کے سامنے جا کھڑا ہو کر شیشے سے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے. لیزل بھی اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. جہانگیر کو کمزور کرنا ہے تو اس کی بیوی کو اس سے دور کرنا پڑے گا، کیونکہ اب اس کے لیے اس کی امپائر سے بڑھ کر اس کی بیوی ہے. اس کی حویلی اور کسینوں کو برباد کر کے دیکھا ہے، اسے ذرا فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن جب وہ اغوا ہوئی تھی تو اس نے یہ سب ایک برابر کر دیا تھا اسے بچانے کے لیے. مطلب کہ انہیں ڈیول جس کی کبھی کوئی کمزوری نہیں تھی، جس کی وجہ سے کوئی اسے ہرا سکتا تھا، اب اس کی کمزوری اس کی بیوی ہے. بیوی کو توڑا تو مطلب ڈیول کو توڑا، اور جب ڈیول ٹوٹے گا تو پھر سب ہمارا ہوگا. اٹیلین ڈیول کا راج ختم ہوگا اور عبداللہ کا راج شروع ہوگا. عبداللہ کہتے ہوئے ایک سانس میں پوری کافی پی جاتا ہے. وہ ابھی سے اپنی جیت کا سوچ کر خوش ہونے لگتا ہے. اس کے پیچھے کھڑی ہوئی لیزل ٹیبل سے ٹیک لگائے ہوئے اس کو ہنستے دیکھ کر عجیب سا منہ بنا کر اسے دیکھ رہی تھی. Whatever you say, Abdullah, I am gonna do what I want to do. I am not your puppy. The way you want me to broke, I will do. لیزل کا کپ منہ سے لگائے ایک سوپ لیتی ہے اور عبداللہ کی پیٹھ کو دیکھتے ہوئے خود سے کہتی ہے. Before I see devil, I decided to help you. لیزل بھی کہہ کر کافی کا کپ منہ سے لگاتی ہے اور پوری پی جاتی ہے. کافی کا کپ پی کر عبداللہ لیزل کی طرف دیکھتا ہے اور مسکرانے لگ جاتا ہے اور لیزل بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دیتی ہے. عبداللہ اپنی کافی ختم کیے لیزل کے پاس آتا ہے. اس کی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے کان کے نزدیک جا کر سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے. لیٹس گو فار سم فن ٹو نائٹ. عبداللہ ہنستے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر لیزل کے کان کی لو کو چوم لیتا ہے. لیزل پہلے تو اس کی ہونٹوں کو محسوس کرتے ہوئے گندا سا منہ بنا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرتی ہے، لیکن پھر رک جاتی ہے اور عبداللہ کو دیکھتے ہی وہ بھی ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے. شور وائی ناٹ، لیٹس ڈو اٹ ٹو نائٹ. لیزل ابھی اس کی بات کا جواب ہنستے ہوئے دیتی ہے اور دونوں اپنا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک ساتھ کیفے سے باہر نکل جاتے ہیں. پر لیزل اپنی گاڑی میں جاتی ہے اور عبداللہ اپنی گاڑی میں. عبداللہ اپنے ڈیڈ کو بتا کر نہیں آیا تھا، اس لیے اس کے ساتھ کوئی گارڈز وغیرہ نہیں ہوتا ہے. دونوں گاڑی میں سوار ہو کر چل پڑتے ہیں. دونوں میں سے کون کس کا استعمال کر رہا تھا اپنے مطلب کے لیے، یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا. صبح سے رات ہو چکی تھی. لیزل ابھی تک واپس نہیں آئی تھی، پر جہانگیر لوٹ آیا تھا آفس سے. حیا نیچے ہال میں بیٹھتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہی تھی اور جہانگیر کا انتظار کر رہی تھی. حیا کی نظریں ٹی وی پر ایکشن مووی پر ٹکی ہوئی تھی. اسے جہانگیر کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. جہانگیر حیا کو ہال میں ٹی وی دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی طرف بڑھتا ہے اور جا کر صوفے کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے آنکھ کی طرف کرتا ہے. حیا کا چہرہ جیسے ہی اوپر کی طرف ہوتا ہے جہانگیر حیا کی تھوڑی پر کس کر دیتا ہے. حیا بھی اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہے. آپ آ گئے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی. حیا صوفے پر بیٹھے ہوئے پلٹ کر گھٹنوں کے بل کھڑے ہوتے ہوئے کہتی ہے. دیکھ رہا ہے مجھے، میرا کتنا انتظار ہو رہا تھا. جہانگیر ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اور آ کر حیا کے پاس صوفے پر بیٹھ جاتا ہے. حیا دوبارہ سے گرے کلر کی لوز شرٹ اور ساتھ بلیک کلر کا چیک کا ٹراؤزر پہنے ہوئی تھی. جہانگیر حیا کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھتا ہے تو حیا جلدی سے بھاگ کر جاتی ہے اور ڈائننگ ٹیبل سے جہانگیر کے لیے پانی کا گلاس بھر کر لاتی ہے اور جہانگیر کے آگے کر دیتی ہے. تو بتائیں کیسا رہا آپ کا دن؟ حیا خالص بیویوں کی طرح اس سے پوچھتی ہے تو جہانگیر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے. خیریت؟ جہانگیر حیا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے کہتا ہے. جی سب خیریت ہے. حیا مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیتی ہے. آپ تھکے ہوئے ہیں. حیا ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے. کیوں، کچھ کروانا ہے مجھ سے؟ اگر وہ سب کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، میں اپنی تھکاوٹ کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھ دوں گا. جہانگیر ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ حیا جلدی سے ایک تھپڑ جہانگیر کے بازوؤں پر مارتی ہے.
بندہ کبھی تو سیریس بھی ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے، میں آئی سی یو میں ایڈمٹ ہوں جو سیریس ہو جاؤں اللہ۔ حیا جہانگیر کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو پکڑ لیتی ہے اور حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دہراتی ہے۔ جہانگیر حیا کی بات پر اپنا منہ دوسری طرف موڑ کر پانی کا گلاس لبوں سے لگائے ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی جاتا ہے۔ ایک ہی سانس میں پورا پانی پینے سے اس کو کھانسی آنے لگتی ہے۔ حیا اسے کھانستے ہوئے دیکھ کر جلدی سے جہانگیر کے پاس آتی ہے اور اس کی پیٹھ تھپتھپانے لگ جاتی ہے، آہستہ آہستہ۔ اللہ کا نام واقعی بہت بڑا ہے، اکثر آپ جیسے لوگوں کو کھانسی آ ہی جاتی ہے، پر اس میں منہ پھیرنے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ میرا بھی ہے اور آپ کا بھی، آپ جتنا چاہیں اس کا نام لے سکتے ہیں۔ حیا ہنستے ہوئے جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور جہانگیر کی پیٹھ کو تھپتھپانے کے بجائے اس پر تھپڑ مارنے لگ جاتی ہے۔ حیا تم مجھے مار رہی ہو؟ جہانگیر حیا کی طرف گردن موڑے ہوئے کہتا ہے۔ حیا اس کی بات پر ایک نظر اپنے ہاتھوں کو دیکھتی ہے اور خود کو روک لیتی ہے۔ جیسے ہی جہانگیر کی پیٹھ سے اپنے ہاتھ ہٹاتی ہے، حیا جہانگیر سے دور ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ جہانگیر سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگ جاتا ہے، لیزل کہاں ہے؟ جہانگیر کہتا ہے تو حیا اپنی آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ کیوں یاد آ رہی ہے اس کی؟ حیا منہ پھلائے ہوئے لہجے میں کہتی ہے۔ تھوڑی تھوڑی۔ جہانگیر کہتا ہی ہے کہ حیا صوفے پر پڑی ہوئی اس کی پاس گدی اٹھا کر سیدھا جہانگیر کی طرف پھینکتی ہے اور غصے میں اس کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ حیا پتہ ہے جب تم ایسے غصہ کرتی ہو نا، قسم سے تمہیں کھا جانے کا میرا من کرتا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں کچا کھا جاؤں۔ جہانگیر کہتے ہوئے حیا کی طرف جھکتا ہے اور اس کے چہرے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر حیا کے گال پر کس کرتا ہے۔ میں کوئی چیز ہوں جسے آپ کھا جائیں گے؟ چھوڑیں مجھے آپ۔ حیا جہانگیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، پر جہانگیر اسے چھوڑتا نہیں ہے اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بٹھا لیتا ہے۔ حیا جہانگیر کے سینے سے لگ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پوچھتی ہے، اچھا وہ میں پوچھ رہی تھی کہ آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ میں نے بتایا نا حیا کہ میں وہ سب کرنے کے لیے اپنی تھکاوٹ کو سائڈ پر رکھ سکتا ہوں۔ اوفو جہانگیر، میں اس لیے نہیں کہہ رہی تھی۔ حیا جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف منہ کیے ہوئے کہتی ہے، پھر؟ جہانگیر صوفے سے سر ٹکائے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، وہ نام۔ حیا کہہ ہی رہی تھی کہ ان دونوں کی توجہ دروازے پر لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی لیزل پر پڑتی ہے۔ لیزل کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ کر جہانگیر اس کی طرف دیکھتا ہے اور فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حیا جہانگیر کی نظریں لیزل پر دیکھ کر خود بھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیزل لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھ میں اپنی سینڈل اور پرس پکڑے ہوئے آدھا جہانگیر کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ آتے آتے وہ گر پڑتی ہے۔ جہانگیر لیزل کو گرتے دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف بڑھتا ہے اور اسے اپنی بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیبی، لیزل نشے میں چور لہجے میں کہتی ہے۔ وہ مزید کچھ کہہ پاتی حیا لیزل کے سامنے جاتی ہے اور جہانگیر کا ہاتھ ہٹا کر خود اسے بازوؤں سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر سنبھالی نہیں جاتی تو اتنا پیتے ہی کیوں ہو؟ حیا لیزل کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے جو فضول میں ہنسے جا رہی تھی، میرے منہ پر لطیفہ لکھا ہوا ہے جسے پڑھ پڑھ کر تم پاگلوں کی طرح ہنس رہی ہو چھپکلی۔ حیا بیزاری سے کہتی ہے۔ جہانگیر حیا کی باتیں سن کر ہنس رہا تھا۔ ہنسے مت، حیا جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ اوکے، جہانگیر ہاتھ سے اوکے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ بیبی، لیزل کہتے ہوئے دوبارہ جہانگیر کی طرف لپکنے لگتی ہے تو حیا اس کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے اور اس کے بڑھتے ہوئے قدم دیکھ کر اپنا پیر اڑا کر اسے گرا دیتی ہے۔ لیزل زمین پر منہ کے بل گرتی ہے۔ جہانگیر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے کہ حیا جہانگیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مار کر اسے دور کر دیتی ہے۔ حیا ایسے تو نہیں کرتے نا، تم نے اسے گرایا ہے، شکر منائیں کہ صرف گرایا ہے، اس کا منہ نہیں توڑا ہے۔ حیا جہانگیر کی طرف غصے میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور پھر گھر کے سرونٹس کو آواز لگاتی ہے۔ ایک لڑکی اور لڑکا دوڑتے ہوئے آتے ہیں حیا کی آواز پر۔ اس عورت کو اس کے روم تک پہنچا دیں، حیا کہتی ہے تو وہ لوگ اس کا منہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ حیا اس کی حیرانگی دیکھتے ہوئے جہانگیر کو کہتی ہے، جہانگیر آج سن اٹیلین میں کہتے ہیں، اور وہ دونوں لیزل کو اس کی کمرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ حیا اسے کمرے میں جاتا دیکھ کر ایک لمبی گہری سانس لیتی ہے اور جہانگیر کی طرف مڑتی ہے۔ جہانگیر کو ایک نظر غصے میں گھور کر اپنے پیر زمین پر پٹکتے ہوئے حیا کمرے کی طرف بڑھتی ہے۔ جہانگیر بھی حیا کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ جاتا ہے۔ حیا غصے میں کمرے میں جاتی ہے اور جا کر سیدھا بیڈ پر لیٹ جاتی ہے۔ جہانگیر بھی حیا کے پاس بیڈ پر آ رہا ہوتا ہے تو حیا بیڈ سے تکیہ اٹھا کر سیدھا جہانگیر کے منہ کی طرف پھینکتی ہے۔ اگر آج
اگر آپ آج یہاں بیڈ پر سوئے تو قسم سے صبح سب کو آپ کی لاش ملے گی۔ اگر میں یہاں نہیں سوؤں گا تو کہاں سوؤں گا؟ لیزل کے کمرے میں، جہانگیر ہنستے ہوئے کہتا ہے اور حیا کے غصے کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ بھاڑ میں جائیں آپ، حیا غصے میں کہتی ہے اور منہ تک کمفرٹر اوڑھے ہوئے سو جاتی ہے۔ جہانگیر بیڈ کے کنارے پر آتا ہے اور اپنی ہنسی کو ضبط کیے ہوئے حیا سے پوچھتا ہے، اچھا تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ اس وقت اپنی بات تو مکمل کرو یار۔ جہانگیر کہتے ہوئے حیا کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو جہانگیر کے کہتے ہی حیا نے کمفرٹر کے اندر بیڈ پر پڑی ہوئی گدی جہانگیر کے منہ پر دے مارتی ہے۔ بولا نا بھاڑ میں جائیں اور مجھ سے بات مت کریں، دل کرے تو جا کر اس لیزل چھپکلی کے ساتھ سو جائیں، بس میری نظروں سے دور ہو جائیں۔ حیا منہ تک کمفرٹر اوڑھے ہوئے غصے میں چیختے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر اس کی بات پر ہنس پڑتا ہے، سوچ لو تم مجھے اس کے پاس جانے کا آفر تم خود ہی دے رہی ہو، بعد میں مت کہنا کہ جہانگیر آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، یہ وہ بلا بلا بلا، جہانگیر کہتا ہے اور حیا اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جہانگیر سیریس ہو کر حیا کی طرف دیکھتا ہے جس کا غصے سے منہ کالا سرخ ہو رہا تھا۔ حیا بیڈ سے دھیرے دھیرے اٹھ رہی ہوتی ہے اور جہانگیر کے پاس پہنچتی ہے اس سے پہلے ہی کہ جہانگیر کمرے سے باہر چلا جاتا، اور حیا بھی غصے میں زور سے بیڈ کے سائڈ پر لگے ہوئے بورڈ ہاتھ مار کر کمرے کی ساری لائٹس آف کر کے دوبارہ لیٹ کر سو جاتی ہے۔ جہانگیر اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے کمرے سے نکل کر سیدھا اپنے آفس روم میں جاتا ہے اور جا کر انہی کپڑوں میں صوفے پر لیٹ جاتا ہے۔ کیا بیوی ہے میری، اٹلی کے ڈیول کو ہی ڈرا دیا اپنے غصے سے۔ انسان کچھ بھی کر لے لیکن شادی کے بعد بیوی سے کبھی پنگا مت لے، ورنہ میری طرح ہی کمرے سے باہر سونا پڑے گا۔ اوف جہانگیر، کیا فائدہ تمہاری اتنی دہشت کا، تمہاری بیوی تو تم سے ڈرتی نہیں ہے۔ جہانگیر بھی اپنے آفس میں صوفے پر سو جاتا ہے۔ صبح ہو چکی تھی، حیا ابھی تک سو رہی تھی اور جہانگیر کمرے میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ حیا کی نیند کھلنے لگی تھی تو اسے لگتا ہے کہ جہانگیر کمرے میں نہیں ہے، اس لیے وہ بیڈ پر لوٹ پوٹ ہو کر اپنی انگڑائیاں توڑ رہی تھی، پر جہانگیر کمرے میں ہی موجود ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ پر گھڑی باندھ رہا ہوتا ہے کہ حیا کو انگڑائیاں لیتے ہوئے دیکھ کر وہ ہنس پڑتا ہے۔ اس کے ہنسنے کی آواز پر حیا جلدی سے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی اور حیا گھٹنوں کے بل بیڈ پر بیٹھی ہوئی اپنے چہرے سے اپنے بالوں کو ہٹا رہی تھی۔ جہانگیر حیا کو دیکھتا ہے اور اس کی طرف دبے پاؤں سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ حیا کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اپنے ہاتھوں میں حیا کا چہرہ پکڑنے والا تھا کہ اس سے پہلے کہ حیا دوبارہ بیڈ پر لیٹ جاتی ہے۔ جہانگیر اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتا ہے اور پھر بیڈ پر مجھے منہ لیٹی ہوئی حیا کو۔ جہانگیر حیا کے چہرے سے بال ہٹاتا ہے اور اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیتا ہے اور ایک پیاری سی کس کر کے کمرے سے باہر اپنا کوٹ اٹھائے ہوئے چلا جاتا ہے۔ نیچے ہال میں بنش جہانگیر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج کل وہ لوگ بھی ایک اہم مسئلے میں الجھے ہوئے تھے جس کے پیچھے عبدالخالق کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جہانگیر اور بنش دونوں بنا ناشتہ کیے آفس کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد حیا اب کی بار سچ میں اٹھ جاتی ہے اور اٹھ کر دوبارہ بیڈ پر بیٹھتی ہے اور آنکھوں کو مسلتے ہوئے ادھر ادھر جہانگیر کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر کو کمرے میں نہ پا کر حیا کو یاد آتا ہے کہ کل رات اس نے جہانگیر کو کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ حیا بھی بیڈ سے اترتی ہے اور الماری میں سے اپنے لیے کپڑے نکالنے جاتی ہے، پر اتنے سارے کپڑے دیکھ کر حیا سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ حیا آنکھیں بند کر کے کپڑوں میں ہاتھ مارتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں دوبارہ سے ایک سافٹ سے پیچ کلر کی شلوار قمیض آتی ہے۔ وہ سوٹ کو ایک نظر دیکھتی ہے اور وہ نکال کر واش روم میں گھس جاتی ہے۔ حیا شاور کے لیے آتی ہے، بالوں کو ڈرائی کرتی ہے اور سافٹ سا میک اپ کر کے نیچے جاتی ہے اور جا کر سب سے پہلے سرونٹ کو روم صاف کرنے کا کہتی ہے انگلش میں، اور پھر جہانگیر کو دیکھنے کے لیے اس کے آفس روم کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ حیا نے ٹائم نہیں دیکھا تھا اس لیے وہ جہانگیر کو اس وقت گھر میں دیکھنے کے لیے اس کے آفس میں جاتی ہے۔ حیا جیسے ہی اس کے آفس میں جاتی ہے وہاں جہانگیر کو نہ پا کر واپس ہال میں آتی ہے اور وہاں لگی ہوئی بڑی سی وال کلاک میں ٹائم دیکھتی ہے جس میں دوپہر کے 11:37 ہو رہے تھے۔ حیا اپنے سر پر ہاتھ مار کر ہال میں موجود ٹی وی آن کر کے وہیں صوفے پر بیٹھ کر اپنے ناشتے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں حیا کے لیے ناشتہ آتا ہے۔ حیا جیسے ہی ناشتہ کرنا شروع کرتی ہے لیزل اپنے کمرے میں سے اپنا سر پکڑ کر نکل پڑتی ہے اور باہر ہال میں آ کر حیا کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ حیا منہ میں بریڈ کا نوالا ڈالنے ہی لگتی ہے کہ لیزل کو دیکھ کر اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ حیا ایک نظر لیزل کی طرف دیکھتی ہے اور پھر گندا سا منہ بنا کر دوبارہ ناشتہ کرنے لگ جاتی ہے۔ ویئر از جہان؟ لیزل حیا کو ناشتہ کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھتی ہے۔ وائی آر یو آسکنگ؟ حیا اپنی آنکھیں بڑی بڑی کرتے ہوئے پوچھتی ہے۔ نتھنگ، جسٹ ویئر از ہی؟ آئی ڈونٹ سی ہم فرام یسٹرڈے سو
لیزل کہہ ہی رہی تھی کہ حیا کھانے کی پلیٹ اٹھا کر سامنے پڑے ہوئے جبکہ ٹیبل پر زور سے رکھتی ہے۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ کچن میں کام کرنے والی لوگ جلدی چھپکے سے باہر آ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیزل بھی حیا کو دیکھ کر سیدھی ہو کر بیٹھتی ہے۔ حیا گہری سانس لے کر سامنے ٹیبل سے جوس کا گلاس اٹھاتی ہے اور ایک ہی سانس میں پی جاتی ہے۔ حیا جوس کا گلاس بھی زور سے ٹیبل پر رکھتی ہے اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ایک ہاتھ صوفے کے پیچھے ٹکائے ہوئے صوفے سے اپنی پشت ٹکاتی ہے۔ "What are you saying me?" لیزل حیا کی طرف دیکھ کر بڑکڑاتے ہوئے کہتی ہے، "Are you scared?" حیا کہتے ہوئے لیزل کی طرف دیکھتی ہے اور پھر ایک گہری سانس لیتی ہے اور صوفے سے اٹھ کر سامنے ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنے کھانے کی پلیٹ میں جیم لگا ہوا چاقو پڑا ہوا تھا اسے اٹھا کر ایک ہاتھ سے چاقو کے ساتھ کھیلتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر لیزل کی طرف بڑھتی ہے۔ لیزل حیا کو اپنی طرف چاقو کے ساتھ آتا دیکھ کر اٹھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو حیا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ اسے دوبارہ واپس صوفے پر بٹھا دیتی ہے۔ "Are you scared, really?" حیا اس کا چہرہ چھری کی نوک سے اوپر کی طرف کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ "What happened? Why are you not talking?" حیا دھیمی سی آواز میں کہتی ہے تو لیزل ڈر کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارتی ہے۔ "What are you doing, حیا?" لیزل لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہتی ہے۔ "Nothing, I just want to try this knife. Is working or not?" حیا چھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ "Why are you trying it on me?" لیزل چھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ Just." حیا کہتے ہوئے لیزل سے 2 قدم دور ہو جاتی ہے اور چھری کو ہوا میں اٹھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ You are saying about something." حیا کہتے ہوئے واپس اپنی پہلی جگہ پر چلی گئی تھی۔ اسے چتا دیکھ کر لیزل سکون لیتی ہے اور نارمل ہو کر بیٹھنے لگتی ہے۔ حیا بھی کہتے ہوئے ٹک جاتی ہے اور اچانک سے مڑ جاتی ہے۔ حیا جیسے ہی مڑتی ہے لیزل اپنی سانسیں روک لیتی ہے۔ حیا دوبارہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے لیزل کی طرف بڑھتی ہے۔ "Why are you scared, baby? I don't even do anything yet." حیا کہتے ہوئے ہنستی ہے تو لیزل ڈر کے نظریں جھکا لیتی ہے۔ "Oh, I like it. I like it the way you screamed for me. I loved it." حیا کہتے ہوئے ہستی اور لیزل کے ڈر میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ "حیا, why are you behaving like that?" "Like what?" حیا لیزل کی بات کاٹ تھوڑا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ "Like crazy bitch." لیزل کہہ ہی رہی تھی کہ "Because I am crazy bitch." حیا ایک بار پھر اس کی بات کاٹ کر بیچ میں خود بول پڑتی ہے۔ "یار مجھے سمجھ نہیں آتا ہے آج کل کے لوگ اتنے ڈھیٹ کیوں ہو گئے ہیں۔ کتنی بار تم اپنی بے عزتی کروا چکی ہو 2 دن میں ہی، لیکن مجال ہے کہ تم ذرا سی بھی محسوس کر لو." حیا لیزل سے دور جا کر چھری کی نوک سے اپنا ماتھے پر کھجاتے ہوئے کہتی ہے۔ لیزل اسے حیرانگی سے دیکھتی ہے اور دیکھتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہے۔ "What are you talking? Why are you all talking in other language? Do you know how to speak English?" لیزل اپنا ایک ہاتھ اپنی کمر پر رکھتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا اسے ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھتی ہے اور دیکھ کر ہنس پڑتی ہے۔ "What are you doing?" لیزل اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر کہتی ہے۔ "Ignoring you. Can't you even understand that?" حیا اپنی آنکھیں بڑی بڑی کیے ہوئے پوچھتی ہے۔ لیزل I mean لیزل I am telling you for the last time, just go from here. I don't like and your this face. حیا گندا سا منہ بنا کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے۔ "I am telling you, believe me. Jahangir is mine. He is my husband, my man. I don't want to share him with someone else." حیا اس کی حیرانگی سے پھٹی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔
Don't put yourself in trouble. You don't even have any idea how much I am crazy, bitch. بس دفع ہو جاؤ یار، حیا بیزاری کے ساتھ کہتی ہے۔ آؤش! وہ کہہ کر ایک زور سے چیخ مارتی ہے، تمہارے ساتھ انگلش بول بول کر میری تو انگلش ہی ختم ہو گئی ہے، لیکن تم آلو کی کان میری بات ہی نہیں سمجھ رہی ہو۔ یار پلیز دفع ہو جاؤ نا، دیکھو میں کتنے پیار سے کہہ رہی ہوں۔ حیا لیزل کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھاتی ہے اور خود اس کے سامنے ٹیبل پر ایک ٹانگ آگے کیے اس پر اپنا بازو رکھے اور دوسری ٹانگ کو پیچھے کیے ہوئے تھوڑا سا جھک کر کہتی ہے۔ لیزل حیا کا بیٹھنے کے سٹائل دیکھ کر اسے وہ پولیس والی کم گینگسٹر زیادہ لگ رہی تھی۔ ہیلو، آر یو ہیئرنگ می؟ حیا ہاتھ کی چٹکی بجا کر اس کی توجہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے جو اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ I am not going anywhere. This is my boyfriend house. لیزل حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ And I am your ex-boyfriend wife. حیا دو ٹوک لہجے میں کہتی ہے۔ So you don't want to live. لیزل حیا کی بات کاٹ کر اس سے پوچھتی ہے۔ Whatever you are saying, I don't care about it. لیزل کہہ کر جانے لگتی تو حیا کی بات پر اس کے قدم رک جاتے ہیں۔ That's mean you gonna leave tonight and go and pack your bags. حیا کہہ کر لیزل کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے ہنستے ہوئے اسے کراس کر کے کچن کی طرف بڑھتی ہے۔ What is she? لیزل کہتے ہوئے بڑکھلا جاتی ہے۔ She's really really crazy bitch. How can جہانگیر love her? How? حیا کو جاتے دیکھ کر لیزل عجیب سا منہ بنا کر اس کی پیٹھ دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا اسے کہہ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ہنستے ہوئے کچن کی طرف بڑھتی ہے اور جا کر سرونٹس کو لیزل کا سامان پیک کرنے کا کہتی ہے۔ حیا انگلش میں کہتی ہے۔ اس کے کہنے پر سرونٹس بھاگ کر لیزل کے روم میں جاتے ہیں اور اس کا سامان واپس بیگ میں ڈالنے لگتے ہیں۔ لیزل اپنا کافی سارا سامان روم میں سیٹ کر چکی تھی۔ لیزل نوکروں کو اس کے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر خود بھی جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگتی ہے۔ حیا اسے جاتا دیکھ کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری سے ہوا میں ہاتھ چلاتی ہے۔ حیا اپنے ہاتھ میں ابھی بھی چھری دیکھ کر لیزل کے جانے کے بعد اسے شیلف پر رکھ دیتی ہے اور شیلف سے فروٹ کی ٹوکری میں سے سیب اٹھا کر کھانے لگ جاتی ہے۔ آئی بڑی لیزل چھپکلی کہیں کی، جہاں جہان کہے گا تو میں جاؤں گی، میں بڑا بیڑا غرق نہ کر دوں تمہارے اس جہان کا۔ حیا کہتے ہوئے رک جاتی ہے اور اپنے ہونٹوں پر ہاتھ مارتی ہے۔ اس کا نہیں، میرا جہانگیر، میرا جہانگیر۔ اگر جہانگیر نے اپنے بال نچوانے ہیں تو روک کے دکھائے اس چھپکلی کو۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئے گا۔ آپ لوگ انجوائے کیجیے اس ایپیسوڈ سے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔